لمحہ اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے اندر مگن رہے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے اندر بسر ہوا۔ ایک خوش نصیب وہ تھے، ایک بدبخت وہ تھے جو محض دنیاوی ساز و سامان کو، محض جاہ و جلال کو، جنہوں نے محض جاہ و حشمت کو، جنہوں نے محض مرتبے کی خاطر، جنہوں نے محض اس دنیا کو رنگین بنانے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کیا۔ یہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی اور انہی دو گروہوں کا ذکر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ یقیناً جنہوں نے صمیم قلب سے اس دعوت کو قبول کیا تھا، جنہوں نے لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس دعوت کو قبول کیا تھا، یقیناً ظاہری طور پر ان کے لیے مشکلات موجود تھیں، ظاہری طور پر ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں کوئی سکھ ملے گا، اس دنیا میں کوئی سکون ملے گا۔ ظاہری طور پر بات کر رہا ہوں۔ ہاں، 400 درہم کا لباس پہننے والے وقت شہادت چادر بھی پوری نہ آئے، جو دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو لگاتے ہوں اور گلی سے گزر جانے کے بعد لوگ کہیں لگتا ہے اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، جو ایک مرتبہ گھوڑے پر سواری فرمائیں پھر گھوڑا دوبارہ استعمال نہ کریں، 400 درہم کا لباس پہننے والے مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہادت کے وقت ایک چادر تہ بند بندی ہوئی ہے، تہ بند چادر ہے، اور اس چادر کو کفن دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو عرض کی جاتی ہے، یا رسول اللہ، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے قریب نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ، مصعب کے سر کو ڈھانپ دو چادر کے ساتھ اور اس کے پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اور صحابہ ایسا کرتے ہیں۔ جب یہ منظر کریم آقا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو حضور بھی نہیں رہ سکتے، وہ بھی رو دیتے ہیں۔ کریم آقا کے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا یہ مصعب جس کو تو نے اتنا نوازا تھا کہ یہ اتنے مہنگے لباس پہنا کرتا تھا، اور آج اسلام نے اس کو کیا دیا کہ وقت شہادت اس کو کفن کی چادر بھی پوری نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین اس گروہ کی عظمت اور شان کو بیان فرماتے ہوئے ہمارے لیے راستے کا انتخاب آسان فرما رہا ہے۔ اللہ نے 3 قسمیں ارشاد فرمائی، 3 قسمیں۔ پہلی قسم اللہ نے رات کی کھائی، سورۃ اللیل ہے، رات کو لیل کہتے ہیں عربی کے اندر۔ پہلی قسم اللہ نے رات کی کھائی، دوسری قسم اللہ نے دن کی کھائی، اور تیسری قسم اللہ نے اپنی ذات کی کھائی۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ 3 قسمیں اللہ نے ارشاد فرمائی، اور اپنی ذات کی قسم، اور ذات کی قسم بھی اللہ نے اپنے خالق ہونے کی کھائی۔
وما خلق الذکر والانثی، اور پھر خالق بھی کس چیز کا؟ جو نر کا بھی ہے مادہ کا بھی ہے، جو باپ کا بھی ہے ماں کا بھی ہے۔ اللہ نے اپنی قسمیں ارشاد فرما کر، 3 قسمیں ارشاد فرما کر پھر فرمایا ان سعیکم لشتی، فرمایا اے انسان تمہاری کوششیں مختلف نوعیتوں کی ہیں، مختلف کیفیتیں ہیں تمہاری کوششوں کی، تمہاری محنتیں، تم تگ و دو جو کرتے ہو اس کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ اور وہ نوعیتیں کیا ہیں خود ارشاد فرما دیا، اور اب آپ تھوڑا سا سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بات۔ ایک بات یہاں خوبصورتی جو اس آیت کی پہلا جو جملہ میں نے عرض کیا ان سعیکم لشتی، یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر دوں۔ یہ لفظ سا یا سعی یہ واحد ہے، اس کا معنی کوشش ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ایک کوشش کرے، ایک کام کرے، اس کو سعی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بندہ عمرہ کر لیتا ہے، جب طواف کر لیتا ہے، عمرے کا احرام باندھا ہو، طواف کرنے کے بعد بندہ سعی کرتا ہے۔ سعی کیا ہے؟ 2 پہاڑیوں کے درمیان بندہ دوڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 2 پہاڑیوں کے درمیان بندہ دوڑتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کو سعی کیوں کہتے ہیں؟ یہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اور وہ کیوں دوڑی تھی؟ انہوں نے کوشش کی تھی اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کی۔ قیامت تک کے لیے اس کو نام کیا دے دیا گیا؟ سعی کرنا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر رہا ہوں، قیامت تک کے لیے اس کو نام کیا دے دیا گیا؟ سعی کرنا۔ یعنی ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے کا نام سعی ہے۔ تو بندہ چونکہ اس کے درمیان اکیلا ایک ہی وقت میں 7 چکر لگاتا ہے، ایک ہی وقت میں وہ 7 چکر اس نے پورے کرنے ہیں، صفا سے شروع کر کے مروہ پر مکمل کرنا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، یعنی اس نے 7 چکر ایک وقت میں جو پورے کرنے ہیں، اس ایک وقت کی گئی اس محنت کو سعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہاں اللہ رب العالمین نے جو دوسرا اگلا لفظ ارشاد فرمایا لشتی، لشتی یہ جمع ہے، لشتی یہ جمع ہے۔ اب سعی لفظ واحد استعمال کیا ہے، اور شتا یہ لفظ جمع استعمال کیا ہے۔ تھوڑا سا یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ سادے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سعی لفظ واحد ہے اور شتا لفظ جمع ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ شتائی تن استعمال کرتا، اللہ واحد استعمال کرتا، لیکن اللہ نے لفظ سعی استعمال کرنے کے بعد شتا استعمال کیا، اور یہ جمع ہے۔ جیسے مریض کی جمع مرضا ہوتی ہے نا، اس طرح شتیتن کی جمع شتا ہے، یعنی اللہ نے لفظ جمع استعمال کیا ہے۔ اب آپ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ان سعیکم لشتی، اے میرے بندو سنو میری بات، تمہاری ایک کوشش نہیں بلکہ میری بارگاہ کی طرف آنے کا ہر عمل، چاہے وہ نماز کے لیے ہو، چاہے وہ روزے کے لیے ہو، چاہے وہ حج کے لیے ہو، چاہے وہ کسی کی خدمت کے لیے ہو، چاہے وہ کسی کی مدد کے لیے ہو، چاہے وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے ہو، چاہے کسی فوت شدہ مومن کے جنازے کے لیے ہو، چاہے وہ کسی کی امداد کے لیے ہو، فرمایا تمہارا ایک ایک عمل مجھ اللہ کی بارگاہ میں لکھا بھی جا رہا ہے، اس پر اجر بھی دیا جا رہا ہے۔ ان سعیکم لشتی، فرمایا یہ مختلف نوعیتوں کی ہیں، تمہارا ایک کام میری بارگاہ میں یہ نہیں کہ تم صرف مسجدوں کو آباد کر دو تو تمہارے محلے برباد نظر آئیں، تم مسجدوں کو تو آباد کر دو لیکن تمہارے محلے میں غریبوں کے برے حال ہو، تم مسجدوں کو تو آباد کر دو، تمہارے سفید سر والے
ماں باپ تمہارے لیے جو ہے ترس رہے ہوں، میں نہیں، جس کام کے لیے تم جاؤ گے اللہ ہر اس کام کو نوٹ فرما رہا ہے۔ اور اب اللہ نے یہ 3 کام اگلے ارشاد بھی فرما دیے، 3 کام اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمائے۔ چونکہ اللہ رب العالمین کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ ہر کام کو ہر جگہ پر ارشاد نہیں فرماتا، ہر کام کو مختلف مقامات پر، یعنی نماز کا کثیر تعداد میں جہاں ذکر آیا۔ لیکن آپ احباب ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں گے تو اس مختصر وقت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید پارہ نمبر اسی 30 کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ الاعلیٰ، ایک سورۃ الشمس ہے۔ ان دونوں سورتوں میں اللہ نے ایک مضمون بیان کیا ہے، اور وہ ہے قد افلح من تزکا، سورۃ الاعلیٰ کے اندر، اور سورۃ الشمس کے اندر کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں، بات سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، ہم کبھی، یہ بات میں اکثر عرض کر چکا ہوں لیکن آج پھر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کامیاب ترین شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا قد افلح، فعل ماضی استعمال کر کے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من تزکا، جس نے اپنے من کو پاک کر لیا، جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ اچھا، من کو پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، فرمایا دوسرا کام کیا کیا؟ فرمایا دوسرا کام اس نے اللہ کا ذکر کیا، اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ تیسرا فصلى، اور نماز پڑھی، اور نماز پڑھی۔ کیا اللہ کا ذکر انسان کو پاک کرنے والا نہیں ہے نا؟ اللہ اللہ کرنے سے انسان کا من اجلا نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن نے کہا ہے نا بھائی، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں قرآن نے کہا ہے اللہ کا ذکر من کو اجلا کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے من زکاہا، پہلے، یا من تزکا، پہلے اپنے من کو پاک کیا، پھر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی من کو پاک کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ لیکن اب آپ بات جو سمجھ آ رہی ہے آپ کو اور مجھے، وہ تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اے بندہ مومن سن، میرا ذکر کرنا چاہتا ہے تو میرا ذکر، اللہ اللہ کرنا بھی میرا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز بھی میرا ذکر ہے۔ لیکن سن، اگر کامیابی کی پہلی سیڑھی چڑھنا چاہتا ہے تو پھر پہلے اپنے من کو پاک کرنا ہوگا۔ مالک بات سمجھ نہیں آئی ہے، تیرا ذکر کروں گا تو من پاک ہو جائے گا، نماز پڑھوں گا تو من پاک ہو جائے گا، لیکن تو کہتا ہے پہلے من پاک کر۔ فرمایا ہاں، تو ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو لیکن ساتھ کندھے کے ساتھ جس کے کندھا لگا کے کھڑا ہے اس کے بارے میں تو دل میں نفاق لے کے کھڑا ہو سکتا ہے تو نماز تو لمبی پڑھ رہا ہو، تیرے ماتھے پہ محراب بن چکا ہو، آثر سجود ہو چکا ہو، تیرے چہرے سے محسوس ہو کہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھنے والا ہے، لیکن سن تیری یہ نماز کس کام کی اگر تیری سفید سر والی ماں گھر میں ناراض بیٹھی ہے۔ ہو سکتا ہے تو نماز پڑھنے آیا ہو، تیری نماز بڑی عظیم ہو، تو بڑی لمبی نماز پڑھ رہا ہو، تو شب زندہ دار کہلاتا ہو سکتا ہے تو مسجد میں آ کے تہجد پڑھتا ہو سکتا ہے تیرے دن رات اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں، لیکن ممکن ہے تیرے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی بھوک سے نڈھال ہوا ہو سکتا ہے
تیرے محلے میں رہنے والی بیوہ اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہو گئی ہو، لیکن سن، اس وقت تجھے تیری نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت تجھے تیری نماز کا کیا صلہ ملے گا؟ اس لیے فرمایا من تزکا، پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اب اللہ نے یہاں پر بھی جو پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتا، یہ پہلی بات ہے، میں جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو مال دیا، اللہ رب العالمین اس کی پہلی کوشش کو یہ ارشاد فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ آتا، یعنی اس نے اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ داروں کا خیال رکھا۔ لوگ مجھ سے مسئلہ بھی پوچھنے آتے ہیں، اس دن بھی ایک دوست پوچھ رہے تھے مدرسہ میں زکوٰۃ دینا افضل ہے یا غریب رشتہ دار کو؟ دنیا جہان کا کوئی بھی مفتی آ جائے، غریب رشتہ دار سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر کام بعد میں ہے، ہر رشتہ بعد میں ہے، پہلے قریبی خونی رشتہ دار دیکھے جائیں گے، وہ جن کی کفالت ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ کفالت سمجھتے ہیں؟ جس آدمی کا رزق کھانا پینا ہمارے ذمہ ہے، مثلا میرا بیٹا، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح کفالت جن کی ذمہ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لیکن سب سے پہلے اس کائنات میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے گا۔ تو کبھی غور کیا ہم نے؟ فَأَمَّا مَنْ آتا، اللہ خوش نصیبوں کا پہلی نشانی ارشاد فرما رہا ہے۔ دوسری میں واتقا، دوسری نشانی کیا ہے؟ وہ متقی ہیں، وہ تقوی والے ہیں، وہ اللہ کی خشیت والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دل میں ہے۔ اور وہ خوف کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی منہیات اور اس کے محرمات کے قریب تک نہیں جاتے۔ جن سے اللہ نے منع کر دیا ہے، جن سے اللہ نے روک دیا ہے، یا جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، وہ اس کے قریب تک نہیں جاتے۔ دوسری نشانی، اور تیسری فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، فرمایا تیسری ان خوش نصیبوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اچھی بات کی تصدیق کرنے والے، وہ اسلام کی حقانیت پر دلیل ہیں، اسلام کی حقانیت کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے انعام کیا دیا؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فرمایا پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے راستوں کو ہم بالکل آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور وہ کون سے راستے کو آسان کرتا ہے؟ پھر بندہ جب اس کیفیت میں آ جاتا ہے، جب اس کے دل سے مال کی محبت مٹ گئی، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، وہ مال کی محبت اپنے دل سے نکال دیتا ہے، مال کی بجائے وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، پھر وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، پھر سچ بات کی تصدیق کرنے والا ہو جاتا ہے، تو فرمایا پھر اس کے لیے اللہ اسلام پر چلنا آسان فرما دیتا ہے۔ اب آپ کو وہ شروع والی مثال، کچھ لوگ تو کہ آ چکے تھے، کچھ نہیں آئے تھے، شروع میں میں نے ایک مثال دی، پھر بندہ چاہے 400 درہم کا لباس کیوں نہ پہنتا ہو، اور اسلام لانے کے بعد، اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر میں نے بات سمجھائی کہ جو وقت اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا لباس پہنا کرتے تھے، اور جب اسلام لائے وقت شہادت سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ جو مہنگی ترین خوشبوئیں استعمال کرتے، لیکن اسلام لانے کے بعد مال کی محبت یوں دل سے گئی
کہ وہی مصعب بن عمیر کے کپڑوں پر پیبند لگے نظر آتے ہیں۔ تو اب آپ ایسی وقار یہ بات عرض کرنا مقصود ہے، فَاسَنُ يَسِّرُهُ۔ آج ہم بیٹھتے ہیں نا، ہمارے کئی لبرل قسم کے، جو دین پہ چلنا مشکل کام ہے۔ اللہ کے بندے، دین پہ چلنا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے دین پر چلنے کے لیے راستہ تیرے لیے آسان ہی نہیں کیا ہے۔ تو کہتا ہے دین پہ چلنا آسان ہے، جس کے گھر کھانے کے انبار لگے ہوئے ہیں، 2 سال کا اناج جمع کر رکھا ہے، جس کی فریج فروٹ سے خالی نہیں ہوتا، جس کے گھر انواع و اقسام کے کھانے پکتے ہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے میں نے برگر کھانا ہے، تو دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں چیز کھانی ہے، اور تو اس کو مہیا کرتا ہے، اور تو کہتا ہے اسلام پہ چلنا مشکل ہے۔ اللہ نے تیرے اور میرے لیے اگر مشکل کیا ہے تو راستہ آسان نہیں کیا، وگرنہ جو میرے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، رب اس کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ قرآن ہے فَاسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اور بڑی خوبصورت بات علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ فَاسَنُيَسِّرُهُ کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کا مصدر ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ آسانی اور سہولت پیدا کرنا۔ عرب کے لوگ جب کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے، گھوڑا اپنا تیار کر لیتے اور ساز و سامان تیار ہوتا، تو پھر وہ لفظ اپنے لیے استعمال کرتے، وہ کہتے کہ یسر الفارس للرکوب، وہ کہتے کہ گھوڑا سواری کے لیے تیار ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ فَاسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتے ہیں راستہ آسان ہوتا نہیں ہے، بلکہ ہم خود، وہ مالک، وہ رب، وہ اللہ، وہ مالک کہہ رہا ہے، فرماتا ہے میں تمہارے لیے راستے آسان فرما دیتا ہوں، میں تمہارے لیے راستے آسان کرتا ہوں، میں تمہارے لیے راستے کشادہ کرتا ہوں، میں تمہارے لیے راہیں آسان کرتا ہوں۔ تو پھر جب اس کے لیے راستے آسان ہوتے ہیں، پھر وہ مال تو کیا، وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، پھر وہ اپنی جان پیش کر کے بھی اس بات پر خوش ہوتا ہے، اور زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے جان دی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ ہاں میرے بھائی، تو اس لیے فرمایا فَاسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ 3 صفات جس کے اندر ہوں، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ 3 صفات ہوں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال کی محبت کو ترک کر دے، جو اس کی بارگاہ میں متقی بن جائے اور اس کے اسلام، اس کے دین کی تصدیق کرنے والا ہو جائے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ قوم 2 گروہوں میں بٹی، اب دوسرا گروہ بدبخت ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، فرمایا وہ شخص جو بخیل ہو گیا، جو شخص بخیل ہو گیا، کس سے؟ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ آسان سے الفاظ کے اندر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتا رہا، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ بنا رہا، جسے کسی کا احساس نہ ہوا۔ ہمیں کیا غرض فلسطین کے بچے مر رہے ہیں، ہمیں کیا غرض کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے؟ جس آدمی کے اندر احساس نہ ہو وہ بھی بھلا کوئی انسان ہے؟ کیوں جی، وہ بھی بھلا کوئی انسان ہے؟ مسلمان تو بڑے دور کی بات ہے، انسان جو انس کرنے والا تھا، جو محبت کرنے والا تھا، احساس کرنے والا تھا، تو فرمایا وَاسْتَغْنَى، جو بے پرواہ بنا رہا، اور تیسری فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سچ بات کی تکذیب کرتا رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اب جو میں نے بات پہلے کی، اللہ نے ارشاد فرمایا میں فَاسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، فرمایا پھر ہم اس کے لیے مشکل راہ اور آسان راہ کو مشکل بنا دیں گے، مشکل سے مشکل ترین کر دیں گے۔ پھر وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہے گا، پھر وہ کہیں کہے گا کہ ہمیں دین پہ چلنا مشکل نظر آتا ہے۔ دین پہ چلنا مشکل نظر نہیں ہے، اللہ نے تیرے لیے راستہ مشکل کر دیا ہے۔
میرے بھائیوں ہمارے لیے درس کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی لو لگائیں، آؤ اپنے لیے دین کا راستہ آسان کریں۔ عزت رب کعبہ کی قسم، کامیابی فقط دین کے راستے میں ہے، کامیابی فقط اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہے، کامیابی فقط، آسانی فقط اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہے۔ ظاہری طور پر مشکل لگتا ہے، ظاہری طور پر بڑا مشکل کام ہے فجر کی نماز سردیوں میں، دسمبر کے مہینے میں دھند کا موسم ہو اور فجر کی نماز، ٹھنڈا پانی ہو وضو کر کے نماز پڑھنا، گرم اور نرم بستر کو چھوڑنا، ظاہری طور پر تو مشکل لگتا ہے، لیکن اب آپ جو یہ کام کر لیتا ہے رب پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر اس کے لیے اتنیاں آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے، پھر اسے مشکل نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا آسانی چاہتے ہو تو آسانی کا ایک ہی طریقہ ہے، ساری دنیا ہیچ ہے، معاذ اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ کامل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ مضبوط ہے، اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہی آخرت میں دنیا میں کام آنے والا ہے۔ اس لیے آؤ اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ جوڑیں۔ سارے رشتے ناتے کب کوئی قبر تک جائے گا، کوئی اس سے بھی پہلے رک جائے گا، لیکن جس رشتے نے کام آنا ہے قبر میں بھی حاشر میں بھی وہ رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔